کافروں پر جو اللہ نے عذاب کا وعدہ جو کر رکھا تھا، اللہ رب العالمین نے اپنے وعدے کو اب سچا کر دکھایا۔ آج اس زمن میں ساری باتیں رب العالمین نے پوری کر دی۔ میرے بھائیوں، اللہ نے دنیا میں ہم سب کو تنبیہ کی، میرے بندو مجھ سے ڈر جاؤ، مجھ سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو، مجھ سے مانگو اور کسی سے نہ مانگو، میرے نام پر بانٹو اور کسی کے نام پر نہ بانٹو، یتیموں کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرو، کسی پر ظلم نہیں کرو، کسی کا مال نہیں کھاؤ، کسی کے پلاٹ پہ ناجائز قبضہ نہیں کرو، ورنہ یاد رکھ لو تمہارے جتنے بھی قبضے شدہ پلاٹ ہیں، اللہ رب العالمین ان کے بیچ میں سوراخ کر کے تمہارے گلے میں ڈال دے گا۔ ساتوں کے ساتوں طبق رب العالمین پوری کی پوری زمین کاٹ کے تمہارے گلے میں ڈالے گا۔ آج ہم کہتے ہیں یہ میری زمین ہے، میرا گھر ہے، میرا مکان ہے، میرا پلاٹ ہے، میرا آفس ہے، میری فیکٹری ہے، میرا شہر ہے۔ یقین مانیے قیامت والے دن میرا سب تیرے میں بدل جائے گا، کوئی بھی نہیں کہے گا یہ میرا ہے۔ لیکن اس وقت جو اللہ کو کہے گا نا اللہ یہ سب کچھ تیرا، سب کچھ تیرا، اس وقت کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج فائدہ ہے، آج فائدہ ہے۔ اگر آج بندہ سمجھتا ہے میں نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، کبھی تو گھر میں خود بھی اٹھ جائے، بیگم کو اٹھا لیں، جگا لیں، انہیں بھی کہیں بیگم آج مانگنے کی رات ہے، اللہ سے مانگی، اللہ سے مانگی، بیگم اٹھو، ہمارے بچوں کی نوکریاں نہیں لگ رہی نا، پڑھے لکھے ہیں، چلو آج اللہ سے کہتے ہیں بیٹے دیے ہیں پھر ان کا روزگار دیجیے، بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، آؤ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ جب تو نے بیٹیاں دی ہیں تو ان کے ہاتھ بھی پیلے تو کرائے گا، ان کے نصیب بھی اچھے تو کرے گا، ان کے گھر بھی تو بسائے گا۔ اللہ میں خود بے روزگار ہوں، تیرا تو وعدہ ہے جانوروں کی روزی بھی تو نے اپنے ذمہ لی ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں، اللہ روزی دے گا۔ لیکن مانگنے کا سلیقہ چاہیے، مانگنے کا وہ انداز چاہیے۔ دنیا کا کوئی شخص اتنا راضی نہیں ہوتا اتنا جلدی جتنا کائنات کا بادشاہ آپ کا رب آپ سے راضی ہوتا ہے۔ فقط ایک سجدہ ندامت کے دو آنسو، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو، اتنا آسان کسی کو منانا ہے، ایک ہی سجدے پہ راضی ہو جاتا ہے، ایک اتھرو گرے آنکھ سے اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین کو راضی کیجیے۔ اگر آپ یقین مانیے اس رمضان میں جس طرح ابھی آپ نے اللہ کے گھر کو اپنے وجود سے رونق بخشی ہوئی ہے، بھرا ہوا ہے، اگر رمضان کے جانے کے بعد بھی آپ کی یہی پوزیشن رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا، اور جب رمضان نے انقلاب برپا کر دیا تو اس کا لامحالہ مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین سے آپ نے جنت الاٹ کر دی۔ فرمایا وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، فرمایا مسلمانوں ایسا بھی قیامت کے دن منظر ہوگا، تم دیکھو گے اللہ سے ڈرنے والے گروہوں کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں، پارٹیوں کی شکل میں جب جنت کے دروازے پر آئیں گے، فتحت ابوابها، جس طرح جہنمیوں کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے گئے تھے، جنت کے دروازے بھی جنتیوں کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ قال لهم خزنتها، جنت کے دروازوں پر مقرر فرشتے اہل جنت سے مخاطب ہوں گے
اور ان سے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ فوراً کہیں گے اے اللہ کے نیک بختو، تمہیں رب العالمین کا سلام ہو، سلامتی ہو تم پر، خوش رہو۔ جیسے آپ دنیا میں کہتے ہیں بیٹا جیتے رہو، سکھی رہو، سدا سلامت رہو، فرشتے جنت کے دروازے پر آپ کو پہلی دعا دیں گے سلام علیکم، ارے سلامت رہو، طب تم، ارے خوش رہو، سدا سکھی رہو، فادخلوها خالدین، جنتوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ کتنی بڑی نعمت ہے جنت، آپ صبح سے شام تک میٹھا کھاؤ، آپ کو شوگر نہ ہو، ساری چکنی چوپڑی چیزیں حوروں کے ہاتھ پیتی پکی کھاؤ، لیکن کبھی تمہیں کولیسٹرول نہ ہو۔ آپ جس عمر میں جنت میں داخل ہوں، جنت میں سالوں کے سال گزرتے جائیں مگر آپ کی عمر وہی رکی رہے، وہی رکی رہے۔ بیماری کا کوئی ڈر نہیں، بڑھاپے کا کوئی ڈر نہیں، بالوں کے سفید ہونے کا کوئی ڈر نہیں، کمر کے جھکنے کا کوئی ڈر نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی عیب ایسا نہیں جو رب العالمین آپ کو جنت میں دکھائے۔ جنت بھی، اہل جنت بھی، اللہ رب العالمین نے ساری کی ساری نعمتیں لازوال رکھی ہیں، جنتوں کو کوئی زوال نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس بندے کے دل میں اللہ کی دربار میں پیشی کا ڈر بیٹھ گیا کہ میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، یہ ڈر اگر کسی بندے کے دل میں آ گیا، فرمایا ہم اس کو 2 باغات دیں گے، جنت کے 2 باغ، 2 جنتیں دیں گے، 2 جنتیں، ایک گھر پشاور میں تو ایک گھر اسلام آباد، 2 جنتیں اللہ دے گا۔ حدیث میں آتا ہے 2 جنتیں اللہ نے ایسی بنائی جن کی ہر چیز سونے کی، سونے کی۔ دنیا میں تو آپ ترستے ہیں جی، لوگوں سے مسئلہ پوچھتے ہیں میرے پاس 2.5 تولے سونا ہے، زکوٰۃ میرے اوپر لگتی ہے کہ نہیں؟ وہاں یہ زکوٰۃ والا جھنجھٹ بھی نہیں ہے، آپ کا پورا گھر سونے کا ہے، زکوٰۃ نہیں، گھر کا گیٹ سونے کا ہے، فرش سونے کا، پورا گھر ہر چیز سونے کی، اس کے برتن، اس کا فرش، اس کی دیواریں۔ اور 2 جنتیں ایسی ہیں جن کی ہر چیز چاندی کی، کچھ جنتیں ایسی ہیں جن کی ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی، ایک یہ جو گولڈ اینڈ سلور کا جو کمبینیشن ہے، آپ ذرا سا اس کا تصور تو کریں۔ دنیا میں کیا کسی نے وہ بادشاہ دیکھی ہوگی جو اللہ رب العالمین انشاءاللہ جنت میں آپ کو دینے والا ہے، اس کا تصور تو کریں۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، تھوڑی سی محنت چاہیے، بس تھوڑی سی، تھوڑا سا اٹھنا بھی پڑتا ہے، رات کو فجر کے لیے بھی اٹھنا پڑتا ہے، عشاء کے لیے بھی مسجد میں آنا پڑتا ہے، دن کو بھی ظہر میں، عصر میں جو کاروبار جوبن پر ہوتا ہے اس وقت بھی آپ کو آنا پڑتا ہے۔ بس یہ قربانی تھوڑی آپ دے دیں، پھر دیکھیں جنت کے انشاءاللہ 8 دروازے اللہ آپ پر کھول دے گا اور کہے گا میرے بندے جس دروازے سے تیرا دل چاہے داخل ہو۔ صدیق اکبر نے پوچھا تھا نا، جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ کسی کو نماز والا دروازہ آواز دے گا، کسی کو جہاد والا، کسی کو صدقے والا، کسی کو روزے والا، جس نے روزے زیادہ رکھے ہوں گے، کسی نے حج زیادہ کیے ہوں گے، کسی نے جہاد زیادہ کیا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں خیال آیا، سوال آیا کہ اللہ کے رسول کوئی دنیا میں ایسا بھی شخص ہے جس کو
جنت کے 8 دروازے آواز دیں، روزے والا بھی آواز دے، جہاد والا بھی آواز دے، حج والا بھی آواز دے، صدقے والا بھی آواز دے، سارے دروازے۔ آپ نے فرمایا انت منہم یا صدیق، اے ابو بکر تو انہی میں سے ہے جن کو جنت کے 8 دروازے آواز دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جنت آپ ہی کے لیے بنائی، جنت کی ہر نعمت آپ کے لیے بنائی۔ کچھ جنتیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں، مکان تو سونے چاندی کے ہیں، لیکن جو راستے ہیں جسے آپ جیسے جہاں کوئی 1000-2000 گز کے بنگلے میں چلے جائیں آپ، تو انہوں نے جگہ جگہ اس بنگلے کے اندر یا جیسے 2 کنال کا گھر ہے، 5 کنال کا گھر ہے، 20 کنال کا گھر ہے، جگہ جگہ باغیچے بنائے ہوئے ہوتے اور بیچ میں راہداریاں ہوتی۔ راہداری میں انہوں نے اینٹوں سے راستے بنائے اور بڑے خوبصورت طریقے سے یوں موڑ کے پھر کہیں فوارہ لگ گیا ہے، پھر کہیں راستہ یوں مڑ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو جنت میں راہداریاں ان کے آپ کے گھر سے جو نکلیں گی اور ان باغیچوں کی طرف جائیں گی، فرمایا یاقوت والمرجان، اس فرش میں راہداریوں میں اللہ تعالیٰ نے یاقوت اور مرجان کا جو پتھر ہے وہ لگایا، اور یہ کوئی پہاڑوں سے نہیں نکلتا، یاقوت اور مرجان سمندر سے نکلنے والا پتھر اور انتہائی قیمتی۔ حکیم لوگ اس کے کشتے بناتے ہیں، یاقوت کے بھی اور مرجان کے بھی۔ وہ آپ کے فرش میں آپ کے قدموں تلے اللہ بچھائے گا۔ آپ دیکھیں تو صحیح ایک مومن بندے کی اللہ کی نظر میں قیمت کتنا ہے۔ بس آپ کوشش کر ڈالیے، ایسا کام کر جائیے ہم دنیا سے چلے جائیں مگر ہمارا وہ نیکی کا کام دنیا میں باقی رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد ایک تو اعلان بھی ہے، اور انشاءاللہ آج میرا بھی دل کر رہا ہے، یقیناً آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوگا یار آخری جمعہ ہے، وہاں بھی ویسے تو دعا نہیں مانگتے، چلو آج مانگ لیتے ہیں، انشاءاللہ دعا بھی کریں گے۔ آپ دعا کر کے پھر جائیے گا، اللہ رب العالمین آپ کی جھولیاں بھر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔